اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، دین کی حقیقت میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بتایا تھا کہ آپ پہلے اپنی حقیقت کو جانیں۔ اگر آپ اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں تو دین آپ کے لیے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے دین کے بارے میں جاننے کی۔ کھائیں پئیں عیش کریں۔ اپنی حقیقت سے اگر آپ آگاہ نہیں ہیں اور آگاہ ہونا بھی نہیں چاہتے تو کھاؤ پیو عیش کرو، سب کچھ بھول جاؤ۔ آخرت میں پھر تمہیں پتہ چلے گا، دنیا میں بھی پتہ چلے گا، لیکن آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ دنیا میں انسان عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتا ہے، لیکن انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں یار بس یہ تکلیفیں ہیں، یہ تکلیفیں ہیں، یہ بہت مشکلات ہیں، کہتے ہیں نا بہت مسائل، بہت مشکلات ہیں۔ تو یعنی یہ پہلو بھی یعنی جس دین کو ہم اپنے لیے زحمت سمجھتے ہیں وہ دراصل آپ کے لیے رحمت ہے۔ انسان دین کو اپنے لیے، آج کا انسان دین کو زحمت سمجھتا ہے یا اس کو ایک یعنی توجہ کے قابل ہی نہیں سمجھتا۔ دین کی حقیقت کو جاننے کی لوگ کوشش ہی نہیں کرتے، اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ ایک عام بات ہے، کبھی آپ نے کسی شخص کو دیکھا کہ نماز کے بعد وہ بیٹھ گیا امام مسجد کے سامنے کہ بھئی مجھے دین کی حقیقت بتائے؟ کوئی ایسے شخص کو آپ نے دیکھا ہے؟ یا مجھے اپنی حقیقت سے آگاہ کرے امام مسجد کے سامنے؟ تو دیکھیں، دین کی حقیقت سے پہلے آپ اپنی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ انسان کو ڈسکس نہیں کریں گے تو دین تو انسان کے لیے، جو اصل انسان ہے اگر آپ اس کو بھلا دیں یا اس کو ڈسکس نہ کریں تو پھر تو دین تو پھر انسان کے ظاہر کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے ہے نہیں۔ نہ انسان دنیا کے لیے، نہ دین دنیا صرف دنیا کی باتیں کرتا ہے۔ پیغمبر کی بات کا جو نقطہ ہے وہ تو آخرت کی کامیابی ہے، ہر پیغمبر کی بات کا۔ پیغمبر جب بھی آتا ہے تو وہ آپ کو آخرت کی کامیابی کی باتیں بتاتا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب کہاں کامیاب؟ یہ تو ایک الگ بات ہے کہ کامیابی تو کی شروعات جو ہے وہ دنیا سے ہوتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ دین آپ قبول کر لیں گے تو آپ کی کامیابی کی شروعات ہو گئیں، آپ اللہ کے ولی بن گئے، اللہ کے دوست بن گئے، اللہ کے محبوب بن گئے۔ یہ ذہن میں ہے آپ کے؟ محبوب الہی، وہ ہمارے ایک بزرگ تھے نا حضرت نظام الدین اولیاء، کیا لقب تھا؟ محبوب الہی۔ اب یہ ہے نا کہ ہمارا ذہن یہ ہے کہ یہ تو صرف وہ تھے جو محبوب الہی تھے، ہے نا یہ ذہن؟ تو نظام الدین اولیاء تھے۔ لیکن آپ کو میں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کر لو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو محبوب الہی بن گئے نا۔ لفظی ترجمہ ہے بھیا، لفظی ترجمہ ہے، محبوب الہی۔ اللہ تم سے محبت شروع کر دے گا۔ بہرحال یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دین کی حقیقت کو آپ سمجھیں، اس کے لیے پہلے آپ اپنی حقیقت کو جانیں کہ آپ کون ہیں۔ آپ کا وجود ظاہری صرف ایک مکان ہے جو اس میں آپ رہ رہے ہیں۔ آپ کے پاس یا
فیمیل کا جسم ہے یا میل کا ہے؟ تو ہیں تو آپ نہ میل ہیں نہ فیمیل ہیں، روح میں تو جنس نہیں ہے۔ تو پہلے آپ اپنے آپ کو جانیں، پھر اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو جانیں، کیونکہ آپ نے یہاں سے واپس جانا ہے۔ جانا ہے کہ نہیں جانا؟ جانا ہے۔ موت جو ہے وہ یعنی آپ کو ایک دوسری زندگی میں آپ داخل ہو جاتے ہیں جو اصل زندگی ہے، اور وہ زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے اپنے آپ کو جانیں، پھر دنیا میں آپ کس نے بھجوایا ہے اور کیوں بھجوایا ہے۔ دو سوالات آپ کو ضروری کرنے ہیں۔ کس نے بھجوایا؟ اللہ نے۔ کیوں بھجوایا؟ کہ آپ اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کریں۔ جنت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی جگہ کا نام کیا ہے؟ یہ کوئی خوابوں وابوں کی جگہ تو ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وَلَدَيْنَا مَزِيد لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَلَدَيْنَا مَزِيد۔ ان کے لیے جو ہوگا وہ ہوگا، جو چاہیں گے وہ ہوگا، لیکن ہمارے پاس تو کچھ اور بھی ہے، اس کی پھر تفصیل نہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جنت اللہ سے ملاقات کی، اب دیکھیں جنت کا یعنی جب تذکرہ آ گیا تو مجھے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس سے نہ ہٹوں۔ ایک ایسا مقام ہے جو رہنے کے قابل ہے کہ نہیں؟ جو آپ چاہیں گے، جو مرضی آئے کھاؤ، نہ بیمار ہوگے۔ عمر کتنی ہوگی؟ 30 سال، بس 30 سال کے آپ رہو گے، اور پھر بیماری نہیں ہے، پھر باتھ روم بیت الخلاء نہیں ہے، خوشبودار ڈکار آئے گی، سب کچھ ہضم ہو گیا، بیماری نہیں ہے، موت نہیں ہے، اور کیا 3 چیزیں؟ باتھ روم نہیں ہے، بیت الخلاء حاجت نہیں ہے، بس متکئین فیہا علی الارائک، بڑے بڑے تخت ہوں گے، تخت شاہانہ۔ یہ عقل کہتی ہے تخت شاہانہ ملے، یہ شعر سنا ہے؟ عشق کہتا ہے کہ ویرانہ ملے، عقل کہتی ہے کہ چل بازار کو، عشق کہتا ہے کہ چل کوئے یار کو۔ تو بہرحال یہاں تو عشق کے معاملات ہیں، لیکن جنت جو ہے وہ ایک رہنے کی جگہ ہے، اور وہ اصل حقیقت ہے۔ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ غیر حقیقی ہے، اس کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ جیسا کہ خواب آپ دیکھتے ہیں نا، تو اس میں آپ کو اگر 5 کروڑ روپے کوئی تھما دے تو وہ تو خواب ہے۔ آپ جب بیدار ہوں گے تو آپ افسوس کریں گے، یار آٹے چکے سے یہ خواب ہے جو ہم رہ رہے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے، یہ خواب ہے، آپ کو اپنے اصل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جو خواب آپ دیکھتے ہیں اس میں آپ کو اپنی حقیقت کا پتہ ہے کہ آپ سخت گرمی میں سو رہے ہیں۔ جو بھی آپ خواب دیکھ رہے ہیں تو اس میں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں اس وقت حقیقت میری کیا ہے۔ تو یہ دراصل یہ دنیا جو ہے یہ ایک خواب کی مانند ہے۔ آپ کو اپنی حقیقت کا پتہ ہے نہیں۔ آپ کچھ سوچتے ہیں اپنی حقیقت کے بارے میں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں میرے بال کالے ہو گئے، اب نہیں سفید ہو گئے، اب کیا کروں، اب تو بڑھاپا آ رہا ہے، موت قریب آ رہی ہے۔ لوگ جب زندگی گزارتے ہیں بیماریاں وغیرہ تو آہستہ آہستہ تھوڑی سی مایوسی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اچھے دن وہ یاد کرتے ہیں، کتنے اچھے دن تھے، اکثر گزرے ہوئے دنوں کو یار زاڑو وقت نہ خو، اکثر یہ جملہ آپ نے سنا ہے۔ مومن کی تو جو اگلا جو آنے والی ہے زندگی وہ بہتر ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں پرانے وقت بہت اچھے تھے، زاڑو وقت نہ خو، تو یہ مطلب اس طریقے سے ہم سوچتے ہیں۔ ہماری سوچ جو ہے نا بالکل الٹ ہے، اپنے آپ کو اپنے بھلا کے آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی جو ہے وہ ہے جو آپ اپنی حقیقت کو، آپ اپنے
وہ مقام احسان کی بات آ جاتی ہے کہ آپ اپنی حقیقت کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، روح کو آپ سامنے رکھ کے زندگی گزاریں تو وہ اصل زندگی ہے، وہ مقام احسان ہے۔ اعبد ربک کأنک تراہ، حدیث جبرائیل میں مقام احسان ہے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، مختلف سوالات کیے، تو اس میں ایک سوال تھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ انہوں نے کہا کہ تم زندگی ایسے گزارو گویا کہ تم حقیقت کو دیکھ رہے ہو۔ تھوڑا ترجمہ میں نے بدل دیا، گویا کہ تم حقیقت کو دیکھ رہے ہو۔ حقیقت کیا ہے؟ اور اگر یہ نہیں کہ تو یہ احساس ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو ذرا ابھی یہ موضوع تھوڑا سا رہتا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پہ بات کریں گے کہ دین کی حقیقت کیا ہے۔ تو ابھی تو ہم اپنے آپ ہی سے نہیں نکلیں، تو اپنے متعلق سوچ رہے ہیں، آئندہ جو بھی نشستیں ہوں گی اس میں کوشش کریں گے کہ اس کا جواب دے دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم